أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن کریم کا 28واں پارہ سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان 2 آیتوں میں مجھے اور آپ کو 2 باتیں سمجھائی ہیں. نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دائرہ کتنا وسیع ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کہاں کے اور کس کس کے نبی ہیں. نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیوں تشریف لائے، آپ کی آمد کا مقصد کیا ہے، اللہ نے آپ کو نبی اور رسول بنا کر کیوں بھیجا. یہ 2 باتیں اللہ تعالیٰ نے ان 2 آیتوں میں بیان فرمائی ہیں. نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دائرہ کتنا وسیع ہے. نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کیوں تشریف لائے. پہلی بات، اللہ کے نبی کہاں کہاں کے اور کس کس کے نبی ہیں. فرمایا هو الذی بعث فی الامیین. اگلی آیت میں فرمایا وآخرین. ہم نے اپنے محبوب کو امیین کا بھی نبی بنایا اور ہم نے اپنے نبی کو آخرین کا بھی نبی بنایا. ہمارے نبی کی نبوت کے دائرے میں امیین بھی شامل ہیں اور آپ کی نبوت کے ایریا اور حلقہ میں آخرین بھی شامل ہیں. اللہ کے نبی دنیا میں کیوں آئے؟ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی بعثت کے 3 مقاصد بیان فرمائے. فرمایا میں نے تمہیں نبی دیا اس لیے نمبر 1 تاکہ میرا نبی تمہیں قرآن پڑھے. میں نے تمہیں نبی دیا اس لیے نمبر 2 تاکہ میرا نبی تمہیں قرآن سکھائے اور سمجھے. میں نے تمہیں نبی دیا نمبر 3 اس لیے تاکہ میرا نبی تمہارے دلوں کا تزکیہ کرے، دین اسلام پر عمل کرنے کا طریقہ سکھائے اور سمجھے. یہ آپ کی بعثت کے 3 مقاصد ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 2 میں بیان فرمایا. حضور کیوں آئے؟ نمبر 1 قرآن پڑھانے کے لیے. حضور کیوں آئے؟ نمبر 2 قرآن سمجھانے کے لیے. حضور کیوں آئے؟ نمبر 3 امت کا تزکیہ اور امت کی اصلاح فرمانے کے لیے. یہ ان 2 آیتوں کا مفہوم مختصر خلاصہ تھا جو خطبہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. پھر عرض کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ان 2 آیتوں میں 2 باتیں سمجھائی ہیں. نمبر 1، میرے نبی کس کس کے نبی ہیں. فرمایا ہم نے آپ کو امیین کا بھی نبی بنایا
اور ہم نے آپ کو آخرین کا بھی نبی بنایا۔ کیوں بنایا؟ نمبر 1 تاکہ آپ قرآن پڑھیں، نمبر 2 تاکہ آپ قرآن سمجھیں، اور نمبر 3 تاکہ آپ امت کا تزکیہ فرمائیں۔ پہلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دائرہ کہاں تک پھیلا ہے؟ اللہ کے نبی کس کس جگہ کے نبی ہیں، اور اللہ کے نبی کس کس بندے کے نبی ہیں؟ اہل اسلام کا اجماعی اور اتفاقی عقیدہ ہے سیدنا آدم سے لے کر سیدنا عیسیٰ تک علیہم السلام، یہ جتنے بھی نبی تھے زمانے کے اعتبار سے ان کی نبوت محدود تھی، مکان کے اعتبار سے ان کی نبوت محدود تھی، افراد اور قوم کے اعتبار سے ان کی نبوت محدود تھی۔ وہ ایک زمانے کے نبی، ایک مکان اور ایک جگہ کے نبی، اور مخصوص طبقہ اور مخصوص لوگوں کے نبی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی نبوت کو ان تینوں اعتبار سے وسعت عطا فرمائی۔ ہمارے نبی کسی خاص زمانے کے نبی نہیں، بلکہ آپ تمام زمانوں کے نبی ہیں۔ ہمارے نبی کسی خاص جگہ اور مکان کے نبی نہیں، آپ تمام مکانوں کے نبی ہیں۔ ہمارے نبی کسی خاص قوم اور قبیلے کے نبی نہیں، اللہ کے نبی تمام انسانوں کے نبی ہیں۔ آپ کی نبوت کا دائرہ زمانے کے اعتبار سے، مکان اور جگہ کے اعتبار سے، افراد اور قوم کے اعتبار سے محدود نہیں، اللہ نے آپ کی نبوت کے دائرے کو وسعت عطا فرمائی۔ اس لیے آپ قرآن کریم اٹھا کر دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جب پہلے انبیاء کی بعثت کا تذکرہ کیا تو اسے خاص طبقے تک محدود کیا۔ فرمایا لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے حضرت نوح کو ان کی قوم کا نبی بنایا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے حضرت ہود کو قوم عاد کا نبی بنایا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، حضرت صالح کو قوم سمود کا نبی بنایا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، حضرت شعیب کو بستی مدین کا نبی بنایا۔ اور ہر نبی جب دنیا میں آیا تو کیا کہا؟ یا قوم اعبدوا اللہ، یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم۔ ہر نبی کے لیے اللہ نے کہا کہ وہ اپنی قوم کے نبی، اور نبی نے بھی کہا کہ اے میری قوم۔ جب میرے اور آپ کے پیغمبر کی باری ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا لقد ارسلنا محمدا الی قومہ، ہم نے اپنے نبی کو ان کی قوم کا نبی بنایا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا وَإِلَىٰ أَهْلِ مَكَّةَ أَخَاهُمْ مُحَمَّدًا، ہم نے اہل مکہ کے لیے ان کے نبی محمد کو بنا کر بھیجا۔ اللہ نے یہاں یوں نہیں فرمایا، جبکہ اللہ کے نبی کی باری ہے تو اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، اے محبوب ہم نے آپ کو دو چار قوموں کا نبی نہیں، ہم نے آپ کو پوری انسانیت کا نبی بنایا۔ اور ہمارے پیغمبر نے جب اعلان نبوت کیا تو کیا کہا؟ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو اللہ نے مجھے تمام کائنات کے انسانوں کا نبی بنا کر بھیجا۔ الطبقات الکبریٰ میں امام ابن سعد نے حدیث مبارک نقل کی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا رسول من ادرکت حیا ومن یولد بعدی، جو لوگ میرے زمانے کے ہیں میں ان کا بھی نبی ہوں، اور جو میرے بعد آئیں گے میں محمد ان کا بھی نبی ہوں۔ اور صرف انسانوں کا نبی نہیں، اللہ نے آپ کو فقط انسانوں کا نبی نہیں بنایا۔ مسلم شریف کی ایک لمبی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فضلت علی الانبیاء بست، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام انبیاء کا سردار بنایا، اور اس سرداری کی 6 وجہ ہیں جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی، مجھ سے پہلے کسی بھی نبی کو عطا نہیں کی۔ پہلی وجہ اوتیت جوامع الکلم، پہلے انبیاء جتنی باتیں کرتے تھے اتنے مسئلے حل ہوتے تھے، میں محمد ایک بات کرتا ہوں تو سینکڑوں مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اعزاز عطا فرمایا
میں باتیں کم کرتا ہوں، مسئلے زیادہ حل کرتا ہوں۔ نمبر 2 وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اگر میرا دشمن 1 مہینے کے سفر پر بھی ہو، مجھے وہاں تک جاتے جاتے 1 مہینہ بھی لگے، وہ 1 مہینہ کی دوری پر بھی بیٹھا ہوگا، اس کے دل میں مجھ محمد کا رعب بھی ہوگا، ڈر بھی ہوگا۔ نمبر 3 وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اور میرے واسطے سے میری امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا۔ نمبر 4 وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو میرے لیے پاکی کا ذریعہ بنایا۔ اگر میں یا میرا امتی کسی وجہ سے پانی استعمال نہیں کر سکتا، وضو کے لیے پانی موجود نہیں، اگر وہ تیمم کرے گا، جس طرح وضو کرنے سے اس کا جسم پاک، اسی طرح تیمم کرنے سے بھی جسم پاک ہو جائے گا۔ اللہ نے یہ نعمت بھی مجھے اور میری امت کو دی، مجھ سے پہلے کسی نبی اور ان کی امت کو نہیں دی۔ نمبر 5 ومسجدہ، اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو میرے لیے عبادت گاہ بنا دیا، جہاں بھی کھڑے ہو کر نماز کا وقت ہو جائے، نماز ادا کی جائے، اللہ اس عبادت کو قبول کرتے ہیں۔ نمبر 6 فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اللہ تعالیٰ نے مجھے فقط انسانوں کا نہیں، اللہ نے مجھے تمام مخلوقات کا نبی بنایا۔ اس کائنات میں جتنی بھی مخلوقیں ہیں، وہ انسان ہوں تب، جنات ہوں تب، ملائکہ اور فرشتے ہوں تب، حیوانات ہوں تب، جمادات ہوں تب، حجر اور شجر ہوں تب، کائنات میں جتنی بھی مخلوقیں ہیں، ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ نے مجھ محمد کو تمام مخلوقات کا نبی بنا کر بھیجا۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے بارے میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اس کائنات میں جتنے بھی جہان ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان سب کا رب میں ہوں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور جس کا میں رب ہوں اس کا نبی محمد مصطفیٰ ہوگا۔ جیسے عالمین کے رب خدا کے علاوہ کوئی نہیں، تو عالمین کا نبی محمد مصطفیٰ کے علاوہ بھی کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی نے بتایا اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام کائنات کا نبی بنا کر بھیجا۔ میری نبوت کا دائرہ اتنا وسیع ہے، مشرق سے لے کر مغرب، شمال سے لے کر جنوب، زمین سے لے کر آسمان، تحت سرا سے لے کر سدرۃ المنتہا، اور فرش زمین سے لے کر عرش بری تک، کائنات کا کوئی ذرہ بھی ایسا نہیں جہاں پر اللہ کے نبی کی نبوت نہ ہو۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے جب اللہ کے نبی اس کائنات میں تشریف لے آئے، آقا نامدار علیہ الصلاۃ والسلام کے آنے کے بعد اس کائنات میں کسی نئے نبی کی کوئی ضرورت نہیں۔ پیغمبر کی تشریف آوری کے بعد اس روئے زمین پر یا آسمان پر دنیا کے کسی کونے میں کسی قسم کے نئے نبی کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نئے نبی کی ضرورت تب پڑتی ہے جب پہلے نبی کی نبوت کا بارڈر ختم ہو جائے، ایریا ختم ہو جائے، نبی کی نبوت کا حلقہ ختم ہو جائے، آگے مخلوق آباد ہو، اس کے لیے نیا نبی آئے گا۔ سمجھانے کے لیے مثال دوں گا، الیکشن ہو، ایک حلقہ ناظم کا، ایک ایم پی اے کا، ایک ایم این اے کا، ایک وزیر اعلیٰ کا، ایک وزیر اعظم کا، جہاں تک ناظم کا حلقہ ہو، جو بندہ وہاں کا ناظم بن جائے اس حلقے میں مزید نئے ناظم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں جہاں حلقہ ختم ہوگا ناظم بدل جائے گا۔ ایم پی اے کا حلقہ، جہاں تک اس کا حلقہ، نئے ایم پی اے کی ضرورت نہیں، حلقہ بدلے گا تو ایم پی اے بدلے گا۔ ایم این اے کا حلقہ ختم ہوگا تو ایم این اے بدلے گا، صوبہ ختم ہوگا تو وزیر اعلیٰ بدلے گا، ملک ختم ہوگا تو وزیر اعظم بدلے گا۔ اللہ نے محمد مصطفیٰ کی نبوت کو اتنی وسعت عطا فرمائی، آقا زمین سے آسمان، فرش سے عرش، دنیا سے قبر اور آخرت تک کے نبی ہیں۔ اللہ کی کائنات کا کوئی 1 انچ اور ذرہ بھی ایسا نہیں جو آقا کی نبوت سے باہر ہو۔ اب نیا نبی کے لیے جگہ بچی ہی نہیں ہے۔ نیا نبی آئے گا تو کہاں پر آئے گا؟ جس طرح وزیر کے ہوتے ہوئے نئے وزیر کی ضرورت نہیں، اسی طرح نبوت کے منصب پر محمد مصطفیٰ کے جلوہ افروز ہونے کے بعد
اس کائنات میں کسی نئے نبی کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ اسی کو اللہ نے بیان فرمایا، فرمایا هو الذی بعث فی الامیین، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اسی کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، محبوب ہم نے آپ کو امیین کا بھی نبی بنایا، ہم نے آپ کو آخرین کا بھی نبی بنایا، جو آپ کے زمانے کے آپ ان کے بھی نبی، اور جو آپ کے بعد آئیں گے آپ ان کے بھی نبی۔ آپ کی نبوت کی حد نہیں، آپ کی نبوت کا دائرہ ختم نہیں ہوتا، ہم نے آپ کی نبوت کو وسعت عطا فرمائی ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 32، آیت نمبر 33، آیت نمبر 34 میں اسی مضمون کو ایک اور انداز میں سمجھایا۔ مکہ والے گھر سے چلے، بیت اللہ کی حدود میں پہنچے، حرم کی حد میں رہ کر اللہ سے ایک دعا کر رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں اس دعا کو بیان کیا، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اے اللہ اگر محمد بن عبداللہ واقعتاً رسول ہے، یہ سچا ہے، یہ واقعتاً تیرا پیغمبر ہے، اللہ ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے، ہمیں عذاب دے دے، ہمیں تباہ اور ہلاک کر دے، ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں، اگر یہ سچا ہے ہمارے وجود کو زمین سے مٹا دے۔ اللہ نے آیت نمبر 34 میں فرمایا، وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اگر تمہارے اعمال دیکھے جائیں تم واقعتاً پتھروں کے مستحق کو، اگر تمہارے اعمال دیکھے جائیں تم زمین پر رہنے کے قابل نہیں، اگر تمہارے کرتوت دیکھے جائیں تمہارے وجود سے اللہ کی زمین کو پاک ہونا چاہیے۔ اب ذہن میں سوال آیا، اللہ یہ عذاب کے مستحق بھی ہیں، مانگ بھی رہے ہیں، پھر آپ پتھر برساتے کیوں نہیں؟ آپ انہیں تباہ کرتے کیوں نہیں؟ مشرکین کے وجود سے اپنی زمین کو پاک کیوں نہیں کرتے؟ جیسے آپ نے پہلے انبیاء کی امتوں کو تباہ کیا، کسی پر پتھر برسا کر، کسی پر آگ برسا کر، کسی کو زمین میں دھنسا کر، کسی کو پانی میں غرق کر کے۔ اللہ اگر یہ مشرکین بھی غلط ہیں آپ انہیں بھی تباہ کر دیں، اجتماعی طور پر تمام کفار کو ہلاک کر دیں۔ اللہ رب العزت نے اس امت کے کفار پر عذاب نہ آنے کی وجہ آیت نمبر 33 میں بیان کی، جسے سمجھانے کے لیے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمت اللہ علیہ تفسیر معارف القرآن میں بڑی طویل گفتگو فرماتے ہیں۔ میں حضرت کی بات کا خلاصہ آسان کر کے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ مکہ والوں نے کہا، اللہ اگر تیرا نبی سچا ہم پر پتھر برسا دے۔ فرمایا واقعتاً تم پتھروں کے مستحق ہو، اللہ پھر پتھر برستے کیوں نہیں؟ حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں اللہ کا قانون یہ ہے، ضابطہ یہ ہے، قاعدہ یہ ہے، اصول یہ ہے، اللہ جب کسی نبی کو نبی بنا کر بھیجیں اور نبی کی قوم نبی کی بات نہ مانے، اللہ عذاب کا فیصلہ کر دیں۔ پھر قانون یہ، جو نبی جس جگہ کا نبی ہوگا، جہاں تک نبی کی نبوت کا ایریا ہوگا، جب تک نبی نبوت کے ایریا میں، نبی نبوت کے بارڈر کے اندر ہوگا، اللہ نبی کی قوم کو عذاب نہیں دیں گے۔ عذاب کا فیصلہ ہوگا، اللہ نبی کو نبوت کے بارڈر سے باہر لے جائیں گے یا جانے کا حکم دیں گے۔ جب نبی بارڈر کراس کرے گا یا جانے کی تیاری کرے گا، اللہ قوم کو تباہ کر دیں گے۔ حضرت نوح کو ہجرت کا حکم پہلے ہوا، قوم پر عذاب بعد میں آیا۔ حضرت لوط نے بستی پہلے چھوڑی، قوم تباہ بعد میں ہوئی۔ حضرت موسیٰ نے دریا کراس کیا، اللہ نے قوم کو غرق کر دیا۔ قانون خداوندی یہ ہے، جب تک نبی نبوت کے ایریا میں بارڈر کے اندر ہوگا، اللہ کسی نبی کی قوم کو عذاب نہیں دیتے۔ جب عذاب کا فیصلہ ہو، یا تو نبی چلا جائے گا یا جانے کی تیاری کرے گا، اللہ عذاب دیں گے۔ مشرکین مکہ نے کہا اگر محمد واقعی اللہ کا رسول، اللہ پتھر برسا دے۔ اب اللہ کا جواب سنیے، فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے محمد میں ان پر پتھر کیسے برساؤں، آپ جو ان کے اندر موجود ہیں۔ اور میرا قانون یہ ہے، جب تک نبی موجود ہو
میں اللہ عذاب نہیں دیتا۔ آپ نبوت کے بارڈر کے اندر ہیں، جب تک نبی نبوت کے ایریا حلقہ بارڈر کے اندر ہو میں قوم کو تباہ نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی نے مکہ چھوڑا، آقا طائف میں گئے، اب ذہن میں سوال آیا، خدایا عذاب نہ آنے کی وجہ تیرا نبی تھا، اب تو تیرا نبی مکہ میں نہیں، تیرا نبی تو طائف میں چلا گیا، اب تو مکہ والوں پہ عذاب آنا چاہیے، اس لیے کہ نبی مکہ میں نہیں، اللہ کے نبی طائف میں ہیں۔ حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں نا، وہ اور نبی تھے جو ایک بستی کے نبی، بستی بدلتی نبوت کا ایریا بارڈر اور حلقہ ختم ہو جاتا۔ میرے نبی مکہ میں تھے، آپ مکہ کے نبی تھے، پیغمبر طائف میں پہنچے، شہر بدلنے سے میرے محمد کی نبوت کا ایریا ختم نہیں ہوا، اور قانون یہ ہے جب تک نبی نبوت کے بارڈر میں ہو اللہ عذاب نہیں دیتے۔ پیغمبر مدینہ میں گئے، مکہ والے اب بھی عذاب سے محفوظ ہیں، اللہ اب تو عذاب بھیج دے، فرمایا وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرا محمد مکہ کا بھی نبی تھا، میرا محمد مدینہ کا بھی نبی ہے، ابھی تک میرے نبی نے نبوت کا بارڈر کراس نہیں کیا، ایریا ختم نہیں ہوا۔ پیغمبر بدر میں، احد میں، خندق، حنین، تبوک میں پہنچے، آپ کی قوم پر عذاب نہیں آیا، پتہ چلا اللہ کے نبی ابھی تک نبوت کے ایریا سے باہر نہیں۔ ایک وقت آیا اللہ کے نبی مسجد اقصی میں پہنچے، پیغمبر فلسطین اور شام میں پہنچے، اللہ اب تو مکہ والوں پہ عذاب آ جائے، فرمایا وَأَنْتَ فِيهِمْ، ابھی تک میرے محمد کی نبوت کا بارڈر ختم نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی یہاں سے چلے، پہلے آسمان حضرت آدم، دوسرے آسمان حضرت عیسیٰ، تیسرے آسمان حضرت یوسف، چوتھے آسمان حضرت ادریس، پانچویں آسمان حضرت ہارون، چھٹے آسمان حضرت موسیٰ، ساتویں آسمان حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آقا ساتویں آسمان پر پہنچے، اللہ اب تو تیرا نبی زمین پر نہیں، تیرا نبی ساتویں آسمان پر، اب تو زمین والوں پہ پتھر برسا دے، فرمایا وَأَنْتَ فِيهِمْ، ابھی تک میرے محمد کی نبوت کا بارڈر ختم نہیں، میرا محمد زمین کا بھی نبی، میرا محمد آسمان کا بھی نبی۔ اللہ کے نبی یہاں سے اوپر چلے، ایک جگہ آئی جسے کہتے ہیں سدرۃ المنتہا۔ سدرۃ المنتہا کا معنی نیچے والے اوپر نہیں جا سکتے، اوپر والے نیچے نہیں آ سکتے، یہ بارڈر ہے، اوپر والے احکام لاتے، نیچے والے اعمال لاتے، فرشتوں کا تبادلہ ہوتا، اور یہی سدرۃ المنتہا جہاں پر جبریل نے کہا تھا اے محمد آپ آگے جانے، آپ کا رب جانے، اگر میں نے ایک قدم بھی اٹھایا ہو سکتا ہے میرے پر جلا دیے جائیں، میرا بارڈر ختم، میرا